کیا بچے اور بڑے کے اغوا میں قانونی طور پر کوئی فرق ہے؟ اچھا، بظاہر تو کڈنیپنگ اور ایبڈکشن دونوں کا مطلب اغوا ہی لگتا ہے، لیکن پاکستان پینل کوڈ میں ان دونوں کے درمیان واقعی زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیس لا اردو میں خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم کرمنل لا کے انہی دو انتہائی اہم الفاظ کی قانونی حیثیت کو سمجھیں گے، وہ بھی اہم عدالتی فیصلوں کی روشنی میں۔ تو آج کے اس سیشن کا خاکہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلے ہم بنیادی قانونی تصورات کو دیکھیں گے، پھر رضامندی کی اہمیت پر بات ہوگی، اس کے بعد سنگین جرائم، تاوان اور خاندانی تنازعات کو سمجھیں گے، اور آخر میں عدالتی فیصلوں کی مدد سے مکمل خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، تعارف اور قانونی تصورات۔ اچھا، چلیں سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ پی پی سی یعنی پاکستان پینل کوڈ میں یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہے کڈنیپنگ، جو سیکشن 368 اور 363 کے تحت آتی ہے، اور یہ صرف نابالغوں کے لیے ہے جہاں مرضی یا رضامندی کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری طرف ہے ایبڈکشن، سیکشن 362۔ یہ کسی بھی عمر کے شخص کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں طاقت یا دھوکے کا استعمال ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں کو بالکل مکس نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے کڈنیپنگ کو تھوڑی تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سیکشنز 368 اور 363 کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا 14 سال سے کم عمر کا ہے یا کوئی لڑکی 16 سال سے کم عمر کی ہے اور کوئی انہیں ان کے قانونی سرپرست یعنی لافل گارڈین کی اجازت کے بغیر لے جائے تو یہ کڈنیپنگ ہے۔ دراصل اس میں بچے کے خلاف جرم سے زیادہ سرپرست کے قانونی حق کی صریح خلاف ورزی شامل ہوتی ہے۔ اب ایبڈکشن پر آتے ہیں۔ سیکشن 362 کہتا ہے کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ کسی کو بھی طاقت کے زور پر مجبور کرنا یا دھوکے سے لے جانا ایبڈکشن کہلاتا ہے۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر محض ایبڈکشن کوئی قابل سزا جرم نہیں بنتا جب تک اس کے پیچھے کوئی خاص مجرمانہ ارادہ نہ ہو، جیسے قتل کرنے کی نیت یا خفیہ طور پر قید رکھنے کا ارادہ۔ خیر، اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، رضامندی کے قانونی حیثیت۔ یہ قانون کا ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ پہلو ہے۔ تو یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا کسی نابالغ کی اپنی مرضی یا رضامندی کی واقعی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ فرض کریں کہ ایک نابالغ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلا جائے تو کیا عدالت میں اسے ایک ویلڈ ڈیفنس یا دفاع کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا جواب ہمیں 1970 پی سی آر ایل جے پیج 941 کے اس تاریخی فیصلے میں ملتا ہے۔ نابالغوں کے معاملے میں ان کی اپنی مرضی قانون کی نظر میں بالکل صفر ہے۔ جیسے ہی ایک نابالغ کو اس کے سرپرست کی کسٹوڈی سے نکالا گیا، جرم اسی لمحے مکمل ہو گیا۔ نابالغ کی رضامندی قانون میں بالکل میٹر نہیں کرتی۔ لیکن بالغوں کے معاملے میں صورتحال تھوڑی بدل جاتی ہے۔ 1976 SCMR 157 کے مطابق اگر بات کسی بالغ عورت کی ہے تو پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑے گا کہ طاقت یا دھوکے کا استعمال ہوا تھا۔ اگر کیس میں یہ امکان نکل آئے کہ کوئی بالغ عورت اپنی مرضی سے گئی تھی تو ملزم کو ضمانت یا حتیٰ کہ برات کا فائدہ مل سکتا ہے۔ یہ نابالغ اور بالغ کے درمیان ایک بہت بڑا قانونی فرق ہے۔ اب تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں، ہمارا تیسرا حصہ، سنگین جرائم اور تاوان۔ اب ذرا اس پہلو پر غور کریں۔ جب اغوا کا مقصد حکومت کو ڈرانا ہو، سوسائٹی میں خوف پھیلانا ہو یا تاوان مانگنا ہو تو عدالتیں اسے بہت سختی سے دیکھتی ہیں۔ 2021 SCMR 873 کے حوالے سے بات کریں تو ایسے کیسز سیدھا سیکشن 365A کے تحت اینٹی ٹیررزم ایکٹ یعنی ATA میں چلتے ہیں۔ اور قانون کڑیوں کو کس شاندار طریقے سے جوڑتا ہے ہم یہ 2021 SCMR 1672 میں دیکھتے ہیں۔ اگر اغوا ہونا ثابت ہو جائے، پھر حبس بیجا ثابت ہو اور آخر میں مغوی کی ریکوری ملزم کے قبضے سے ہو جائے تو اس پوری کڑی کی بنیاد پر سزا سنا دی جاتی ہے۔ اگر ہم سنگین جرائم کی بات کریں تو سپریم کورٹ کا رویہ بالکل نو نانسنس والا ہے۔ 2013 SCMR 1314 کے مطابق اغوا کے بعد قتل کی صورت میں سزائے موت ہی سٹینڈرڈ سزا ہے، اور سیریل آفینڈرز کے لیے ان کے لیے تو بالکل زیرو ہمدردی ہے، جیسا کہ 2018 کے ایک فیصلے نے کلیئر کر دیا۔ اچھا، اب چلتے ہیں چوتھے حصے پر، خاندانی تنازعات اور قانون۔ فیملی ڈسپیوٹس میں یہ کیسز کیسے چلتے ہیں؟ یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ صورتحال بنتی ہے۔ 1971 PCR LJ 252 کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ مسلم آئلی قوانین میں باپ ایک قانونی سرپرست ہے، تو اگر ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو
ماں کی حضانت یعنی کسٹڈی سے لے جاتا ہے تو عام حالات میں اس پر سیکشن 363 کے تحت کڈنیپنگ کا چارج نہیں لگتا۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ لیکن رکیے، اس میں ایک ٹوسٹ بھی ہے۔ اگر وہی باپ اپنی شادی شدہ بالغ بیٹی کو زبردستی لے جائے، مقصد اسے بیچنا ہو یا زبردستی کہیں اور شادی کرانا ہو، تو قانون اسے نہیں چھوڑے گا۔ 1980 PCRLJ 890 میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ ایسی حرکت پر باپ پر بھی مکمل ابڈکشن کا مقدمہ بنے گا۔ اور اگر خواتین کی بازیابی کا معاملہ ہو تو ضابطہ فوجداری کا سیکشن 552 میجسٹریٹ کو فوراً بازیابی کا اختیار دیتا ہے، اور پولیس کے لیے یہاں سخت وارننگ ہے۔ 2013 SCMR 1120 کے فیصلے کے مطابق اگر تفتیشی افسران غفلت برتتے ہیں تو سپریم کورٹ انہیں سخت ترین نتائج بھگتنے پہ مجبور کرتی ہے۔ خیر، اب ہم اس ایکسپلینر کے آخری حصے میں آ گئے ہیں، خلاصہ اور عدالتی فیصلے۔ تو اس چارٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ امتحان اور پریکٹس دونوں کے لیے مفید ہے۔ کڈنیپنگ میں عمر نابالغ ہوتی ہے، سرپرستی سے محروم کرنا شرط ہے اور رضامندی بے معنی ہے، جبکہ ایبڈکشن میں عمر کی کوئی قید نہیں مگر طاقت اور دھوکہ ثابت کرنا لازمی ہے، اور اگر بالغ ہو تو رضامندی دفاع بن سکتی ہے، اور اگر تاوان کا عنصر آ گیا تو وہ سیدھا دہشت گردی کہلائے گا۔ مختصراً کڈنیپنگ سرپرستی اور نابالغوں کے گرد گھومتی ہے، جبکہ ایبڈکشن طاقت اور دھوکے سے متعلق ہے۔ نابالغ کی رضامندی کی ویلیو 0 ہے، اور تاوان یا قتل جیسے جرائم پر عدالت عظمیٰ کوئی رحم نہیں کھاتی۔ اگر ان قانونی نکات نے کچھ نیا سکھایا ہے تو کیس لا اردو کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید قانونی تجزیے ملتے رہیں۔ لیکن جانے سے پہلے سوچنے کا ایک مقام چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر ایک شخص اغوا ہو اور بعد میں قتل ہو جائے تو کیا مقدمہ ابڈکشن کا ہی رہے گا یا وہ پوری طرح مرڈر یعنی سیکشن 302 میں منتقل ہو جائے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے ایکسپلینر تک کے لیے اجازت دیجیے۔